نماز ہے کہ نہیں بھائی؟ اب آگے دیکھتے ہیں کہ عمر نماز کیسے پڑھتا تھی. عمر کی نماز کو دیکھتے ہیں. یہ اسلام سے پہلے اس کی حالت تو دیکھی آپ نے. اب شراب وغیرہ وہ ابھی اس کے سب باتیں تو ایک پروگرام میں پیش نہیں کر سکتے. اس کی نماز کی طرف دیکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مؤمنون میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ٹھیک ہے بھائی؟ قد افلح المؤمنون، مؤمنین فلاح پائے. مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن وہ ہیں کہ جو اپنے صلات میں اللہ سے ڈرتے ہیں. صلات میں، نماز میں ان پہ خشوع طاری ہوتی ہے. نماز میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. الذین هم عن اللغو والذین هم عن اللغو معرضون. لغو سے وہ اعراض کرتے ہیں. اچھا لیکن پہلا صفت کیا ہے؟ پہلا صفت اس کی ہے کہ وہ لغو سے نماز میں خاشع، لغو سے اعراض کرتے ہیں. اگلے صفات سے میں کام نہیں ہے، والذی ابھی فی الحال کام نہیں ہے. پھر فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا یہی جن کی صفات اس آیات میں بتائی گئی مومنین کی، اور اس کا پہلا صفت یہ ہے کہ نماز میں خاشع ہو. اولئک هم الوارثون، یہ صرف یہی وارث ہے، ان کے علاوہ اور وارث نہیں ہے. اس چیز کے وارث ہے الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں. یہ رب کے جنت الفردوس کے وارث ہیں اور وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو دیکھیں میں نے کہا تھا آپ سے کہ مسند علیہ جب معرفہ ہوں وہ حصر کی پہ دلالت کرتا ہے. ضمیر فصل آ جائے تو وہ حصر پہ دلالت کرتا ہے. یہاں پہ حصر کے کئی اسباب ہیں یہاں پر کہ جنت یہی جائیں گے، ان کے علاوہ دوسرے جنت نہیں جائیں گے. اس آیت کا مطلب یہ ہے. اچھا پھر سورہ مبارکہ معون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو شخص کو جانتا ہے تو جھوٹا مسلمان ہے. وہ ہر حقیقت دین کو جھٹلاتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ شخص جھٹلاتا ہے لیکن کیا وہ واقعا کہتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے؟ مثلا نہیں، زبان سے نہیں کہتا، اس کے عمل سے تم پہچانو گے. اس کے عمل سے ہم کیسے پہچانے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنے نماز سے غافل ہیں، نماز میں خاشع نہیں، نماز میں غافل ہیں. تو پتہ چلا میرے محترم بھائیوں کہ نماز عمود دین ہے، اور نماز میں جو خاشع ہے وہ جنتی ہے، اور نماز میں جو خاشع نہیں وہ جنتی نہیں ہے. اور پتہ یہ چلا کہ جو نماز میں غافل ہے اللہ کی یاد سے، وہ کیا ہے؟ وہ مکذب بالدین ہے. نہ نبی پہ اس کا ایمان ہے، نہ اللہ پہ بھی ایمان ہے. مکذب بالدین کافر ہوتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے وہ مسلمان ہے کافر؟ کافر. یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی ابن تیمیہ حرانی صاحب کی جز نمبر 22، اس کتاب میں وہ انہی آیات کو جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا سورہ مومنون سے، وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. کہتا ہے یہ نماز کے خشوع کی دلیل ہے کہ نماز میں خشوع واجب ہے. پھر وہ کہتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون ان هؤلاء الذین یرثون الفردوس وذلک یقتضی انه لا یرثها غیرهم. کہتا ہے اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ خاشعین جنت کے وارث ہیں، جو خاشع نہیں ہے وہ جنت کے وارث نہیں ہے. پھر عجیب وہ ایک عمر سے روایت نقل بھی کرتا ہے. دیکھو یہ آپ بھولے نہیں، یہ روایت بڑا اہم ہے. وَمِنْهُ حدیث عمر سے روایت ہے حیث رأى رجلا يعبث في صلاته، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اپنے نماز میں وہ فضول کام کرتا ہے. یا عبث یعنی لغو کام کرتا ہے اپنے نماز میں. عبث یعنی کوئی چیز جو لغو ہے، جو چیز جو بے فائدہ ہے، جس سے نماز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ کر رہا ہے. فقال عمر نے کہا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، اگر اس کا قلب خاشع ہوتا تو اس کے ہاتھ پیر بھی خاشع ہوتے، اس کے اعضاء بھی خاشع ہوتے. قلب، اس کا دل خاشع نہیں، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اس لیے نماز کی حالت میں دیکھیں یہ حرکات کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کس کا ہے؟ یہ عمر کے اپنے الفاظ ہے. کس نے نقل کیا؟ ابن تیمیہ نے نقل کیا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں کچھ آگے جا کے آپ کو دکھا دوں گا کہ عمر اپنے کس عضو سے کھیلتا تھا نماز میں. او بھائی، آپ نے دیکھا ہے کسی مولوی کو
نماز جماعت کراتے ہوئے اس کا ہاتھ اس کے ناڑے میں ہو، ناڑے کا نیچے ہو، اب کیا کہیں گے اس مولوی کو؟ اس مولوی کو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ ہاں کہیں گے نماز پڑھ رہا او بھائی اب وہ آ جائے گا، لیکن یہ حدیث یاد رکھیے آپ. اچھا ہم اس کی طرف آئیں گے کہ آدمی نماز کیسے پڑھتا تھا، نماز میں اس کی خشوع ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، یہ سب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں صحیح بخاری کی روایت. یہ بخاری ہے، کتاب دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر یہ کتاب الاذان ہے. کتاب الاذان باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر. کہتا ہے امام مأموم دونوں کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کرنا واجب ہے. ہمارے ہاں مأموم پہ واجب نہیں ہے، مأموم پہ واجب ہے کہ وہ سن لے، ٹھیک ہے نا، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے ان کے ہاں واجب ہے. اور اچھا پھر وہ روایت کرتے ہیں، یہ شیعہ نے بھی روایت کی، لا صلاۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے. یعنی ہر حالت میں نماز میں سورہ فاتحہ واجب ہے. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. یہ کون سی کتاب؟ بخاری. اب آتے ہیں مسلم کی طرف. یہ کتاب مسلم، چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے، وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ہر رکعت میں فاتحۃ الکتاب واجب ہے. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے. اب یاد آیا آپ کو بھائی؟ صحیح ہے نا؟ اور میں صحیح دسیا نہیں دسیا؟ اسی کی کہہ لو. یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار، جلد نمبر 2، اور یہ عبد الرزاق صنعانی کی ہے نا. عبد الرزاق بخاری، مسلم، احمد بن حنبل، یہ سب اس سے روایت کرتے ہیں، اور نہایت ثقہ. جزء ثانی کتاب ہے مجلس علمی کے، سن 1970 میں، صفحہ نمبر 123 میں. ملاحظہ فرمائیے. اب عمر کے حرکات آپ دیکھیں نماز میں. یہ نماز پڑھتا کس طرح تھا یہ آدمی؟ ایک روایت دو روایت نہیں، کئی روایت میں آپ کو دکھاؤں گا، ٹھیک ہے نا. خلیفہ صاحب اگر یہی حرکات آپ کسی محلے کے مولوی سے دیکھیں گے، کیا اس کو وہاں پہ لوگ اس کو امام جماعت رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ ٹھیک ہے نا، یا اس کو وہاں سے بکا دیں گے. اب آپ اس کو، میں روایت کو پڑھتا ہوں، آپ لوگ خود سوچئے. یہ اس کے سب رجال ثقات، اس کے صحت بھی ثابت کر دیں گے. عبداللہ بن حنظلہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھے تھے. عبداللہ بن حنظلہ نے کہا، صلیت خلف عمر بن خطاب المغرب، میں عمر بن خطاب کے پیچھے نماز مغرب پڑھ رہا تھا. فلم يقرأ في الركعة الأولى بشيء، پہلے رکعت میں اسے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ فاتحہ نہ سورہ، کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر، رکوع، کچھ بھی نہیں پڑھا اس نے. آپ نے ایسے نماز دیکھا ہے زندگی میں بھائی؟ بھائی یہ کیسی نماز ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا بھائی. اب یہ کیوں اس طرح کرتا تھا؟ وہ بھی وجہ بھی آئے گا نا آپ کو. ثم قرأ في الثانية بأم القرآن مرتين وسورتين. اور دوسرے رکعت میں اس نے 2 فاتحہ پڑھی، 2 سورتیں پڑھی. پہلے رکعت میں کچھ نہیں پڑھا، دوسرے رکعت میں 2 سورتیں پڑھی ہیں اور 2 فاتحہ پڑھی ہیں. ثم سجد سجدتين قبل التسلیم، سلام دینے سے پہلے اس نے 2 سجدے بھی کیا. سجدے صاحب. اچھا چلیں کہ کہتے ہیں وہ بھول گیا تھا. پہلے یہ ایسا بھولنا یعنی مشکل ہوتا ہے کہ انسان بھول جائے اس طرح. چلے کہتے ہیں بھول گیا تھا، اور پھر کہتے ہیں چلیں اس نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کوئی حدیث سنی ہوگی کہ جو فاتحہ اور سورہ کو بھول جاتا ہے، پھر اس کا طریقہ کار وہی ہے جو عمر نے کیا. اچھا اگلا حدیث دیکھیں. عبد الرزاق روایت کرتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب، یہ سب روایت صحیح ہیں، ان عمر الخطاب صلى العشاء الآخرة بالجابية فلم يقرأ فيها حتى فرغ، فلما فرغ فأطاف به عبد الرحمن بن عوف فنحن له حتى سمع عمر بن الخطاب حسه وعلم أنه ذو حاجة.
عمر بن خطاب نے ہمیں نماز مغرب پڑھایا جابیہ میں شام کے راستے میں. جب اس نے نماز میں نہ سورہ کچھ بھی نہیں پڑھی، اس نے سب چھوڑی اس نے بھائی. نماز جب ختم ہوا تو عبد الرحمن ابن عوف بڑا پریشان، وہ کہتا عمر کے پیچھے پاس جاتا. تو عمر کو پتہ چل گیا کہ اس کو کوئی کام ہے. پوچھا کہ کون ہے بھائی؟ اس نے کہا عبد الرحمن ابن عوف. اس نے کہا تجھے کام ہے؟ کہا جی ہاں. کہتا ہے آ جاؤ. وہ چلا گیا عمر کے پاس، وہ اپنے خیمے میں گیا ہوگا. أرأيت ما صنعت آنفا أحده إليك رسول الله صلى الله عليه وآله أم رأيته يصنع؟ قال ما هو؟ قال لم تقرأ في العشاء. اس نے کہا کہ ابھی آپ نے جو حرکت کی ہے نماز میں، یہ کیا پیغمبر کی سنت ہے؟ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص حکم نماز سے کہا ہے جو ہمیں نہیں سکھایا بھائی؟ میں نے کیا حرکت کی ہے؟ کہتا ہے تو نے کیا نماز عشاء میں تو نے کوئی سورہ پڑھی نہیں، نہ فاتحہ نہ سورہ، کچھ بھی نہیں پڑھا بھائی. تو یہ کون سی نماز ہے؟ وہ کہتا ہے او فعلت، میں نے یہ کیا؟ کہتا ہاں جی ہاں آپ نے یہ کیا، نماز پڑھی ہے، نہ فاتحہ نہ سورہ نہ کچھ بھی نہیں، ایسے ہی اللہ اکبر سبحان ربی العظیم. یہ کیا چکر، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ یہ تو نے پیغمبر نے آپ کو کوئی خاص نماز سکھائی ہے؟ کہتا میں نے کیا؟ ہاں. کہتا آپ نے بالکل یہ کیا؟ کہتا انی سہوت. اچھا یہ میں بھول گیا ہوں، میں بھول گیا تھا. اچھا کیوں بھول گئے تھے؟ جہزت عیرا من الشام حتى قدمت المدینہ. میں عیر بولتے ہیں قافلے کو، جو تجارت کا قافلہ ہوتا ہے نا، مسافروں کا قافلہ. میں نے ایک قافلے کو اس پہ مال کیا کیا ہے؟ سوار کیا مال. جہزت عیرا، میں نے بھائی پورا قافلہ، یعنی یہ آدمی تھا دلال نا، وہ دلالی اس کی دلال خلیفہ بن گیا لیکن ابھی ہے دلال. اس کے ذہن ابھی اون خچر وغیرہ کی سوچ ہے. یہ قافلہ شام سے اگر نکل جائے اس میں کتنے خچر ہونے چاہیے، کتنے گدے ہونے چاہیے، کتنا اونٹ ہونے چاہیے. پھر ان پہ خچر پہ ہمیں کیا رکھ، کون سا سامان بہتر ہے، گدے پہ کیا رکھ دیں بہتر ہے، اونٹ پہ کیا رکھ دیں بہتر. تو کہتا ہے میں نے جب نماز پڑھتے ہوئے میرا ذہن اور مقام پہ تھا، میرا ذہن شام میں تھا. شام میں میں ایک قافلہ بنا رہا ہوں، قافلے میں حیوان ہوتے ہیں خچر، وہ دلال آدمی جانوروں کو اچھی طرح جانتا بھی ہے، جو اس نے پورا زندگی اس کی دلالی میں گزری ہے. پھر میں نے اس کو قافلہ بنا، قافلہ کو میں نے سامان لگا دیا، پھر قافلہ کو میں اس کو لے کے آیا ہوں. شام سے مدینے تک پہنچا دیا میں نماز میں. جب اس کی حالت یہ ہے تو لازمی بات ہے، تو میں کیسے آپ کو وہ سورہ وغیرہ بھول گیا تو بھول گیا بھائی. اچھا پھر کہتا قال من المؤذن، اس نے کہا مؤذن کون ہے؟ فاقام الصلاة ثم فصلى العشاء للناس. اس نے کہا دوبارہ اذان دے دو، ٹھیک ہے نا، دوبارہ اذان دے دو. مؤذن کو بلا، مؤذن آیا، دوبارہ سب کو بلا کہ چلو نماز باطل ہے، دوبارہ نماز پڑھاتے ہیں. فلما فرغ قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها ان الذي صنعت آنفا اني سهوت. ابھی کہتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جو میں نے ابھی کیا وہ خطا کیا. اور بھائی میں انی جہزت عیرا من الشام حتى قدمت المدینہ، میں نے ایک پورا قافلہ بنایا شام سے، اس کو مدینے تک میں نے پہنچا دیا. فقسمتها، پھر میں مدینے میں اس کا سامان بھی تقسیم کر دی. ٹھیک ہے نا، یہ نماز میں جو ہوتا ہے، نماز میں اپنا وہ پرانا دلالی والا کاروبار اسی میں چلا جاتا. قلت حمن تحدث هذا لا ادری غیر انی لم آخذ الا من ثقة. راوی کہتا ہے میں نے سب اس کے روایتیں سب ثقات سے نقل کیا. اچھا اگلا روایت نمبر 2773. زیاد بن عیاد اشعری کہتے ہیں صلی بنا عمر بن الخطاب علی العشاء فلم اسمع قراءته فيها. کہتا ہے عمر نے ایک دفعہ میں نماز پڑھایا تو میں نے دیکھا کہ اس نے نہ آیت نہ سورہ کچھ بھی نہیں پڑھا بھائی، نہ فاتحہ کچھ بھی نہیں پڑھا. فقال له ابو موسى الاشعری ما لك لم تقرأ يا امیر الفاسقین. ابو موسیٰ اشعری نے کیا ہوگا، او بھائی سورہ پڑھو، کوئی فاتحہ پڑھو، یہ کون سی نماز ہے؟ قال كذلك يا عبد الرحمن بن عوف. اس نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے بھی پوچھا یہی ہوا ہے بھائی؟ عبد الرحمن نے کہا جی آپ نے نماز جو غلط پڑھائی. امر المؤذن فاقام الصلاة وقرأ قراءة فسمعتها وانا في مؤخر الصفوف. پھر اس نے دوبارہ کہا کہ اذان دے دو، اور دوبارہ لوگوں کو بلایا، دوبارہ جماعت ہوئی ہے. جب نماز ختم ہوئی ہے تو پھر اس نے سورہ پڑھا ہے.
إني كنت لأصلي وأحدث في نفسي بعير بعثتها من المدينة بأقطابها وأحلاسها متى يأتي. اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے مدینے سے قافلے کو اپنی نماز میں بھیجا ہے، قافلہ بنایا، قافلہ مدینے سے بھیجا ہے، اور اس پہ میں نے جو ہے اس پہ میں نے دیکھیں وہ آدمی ہوتا ہے نا وہ دلال خچروں کا گدوں کا، کہ میں نے اس پہ زین کون سی رکھنی ہے. اب سیڈل بیگ ہوتا ہے نا، اردو انگلش میں سیڈل بیگ بولتے ہیں، اردو میں مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، وہ خچر پہ گدے پہ اور اونٹ پہ وہ ڈالتے ہیں، اس میں سامان رکھتے ہیں پرانے زمانے میں. تو اس میں کون سے اس پہ خچر پہ کون سے ہونے چاہیے، یہ سیڈل بیگز ہونے چاہیے، اس سیڈل بیگز میں کیا رکھتا ہوں وہ سب میں اسی فکر میں تھا. اور پھر کمبل کیسے اس پہ رکھ دیں، یہ سب وہ کمبل رکھتے تھے نا وہ خچروں پہ، وہ اب بھی رکھتے ہیں. اب اگر آپ گاؤں وغیرہ گئے ہوں تو آپ کو پتا ہوگا. وَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ، کہتا ہے وہ عمر نے پھر فتویٰ دیا کہ نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پھر اگلا روایت دیکھیں، شعبی روایت کرتے ہیں کہ عمر نے مغرب پڑھایا، اس میں کسی قسم کی قرآت وغیرہ نہیں کی. ثم فأمر المؤذن فعاد الأذان والإقامة ثم عاد الصلاة، پھر اس کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے نماز ہی غلط پڑھی ہے، نہ سورہ نہ فاتحہ کچھ بھی نہیں. پھر اس نے دوبارہ سب لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھایا، اذان بھی دوبارہ دلوایا. حدیث نمبر 2755 اس میں یہ ہے کہ عمر نے نماز عشاء پڑھایا ہے، اور اس نے دادا کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سنا کہ وہ کچھ بھی پڑھا ہو، سورہ وغیرہ پڑھا ہو. تو جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے نہیں پڑھایا تو اس نے کہا انی جہزت عیرا من المدینہ حتی ورد الشام فکنت ارحلها مرحلة مرحلة. اس نے دوبارہ لوگوں کو نماز پڑھایا اور کہا ہے کہ بھائی میں نے تو ایک قافلہ بنایا تھا پھر ایک قافلہ بنایا میں نے قافلہ بنایا تھا تجارت کا، مدینے سے میں اس قافلے کے ساتھ تھا، منزل بمنزل میں قافلے کے ساتھ جا رہا تھا. خچر کہاں ہے، گدا کہاں ہے بھائی وہ بھائی دلال جو ہے خلیفہ بن گیا لیکن اب بھی دلال ہی ہے، ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی دلال. پھر اس نے لوگوں کو دوبارہ نماز پڑھوایا. اچھا، اس کی نماز مزید دیکھیں ملاحظہ فرمائیں. یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 3 شہاب دار الصادر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 286 میں. روایت کرتے ہیں محمد بن سیرین سے کان عمر بن الخطاب قد اعتراه نسيان في الصلاة فجعل رجل خلفه يلقنه فإذا أومى إليه أن يسجد أو يقوم فعل. ایک دفعہ خلیفہ صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز بالکل بھول گئے. نماز ہوتی کیا چیز ہے اوے نماز ہی بھول گئے بھائی. اب پتہ نہیں وہ کون سا انہوں نے بڑا قافلہ بنایا ہوگا، اب کوئی بڑا ایک قافلہ اس دفعہ بنایا ہوگا. ایک قافلہ شام کو جا رہا ہے، ایک قافلہ پتہ نہیں یمن کو جا رہا ہے، ایک قافلہ مدینے سے نکل کے عراق کو جا رہا ہے، پتہ نہیں. اب ٹھیک ہے نا، اب نماز ہی بھول گیا بھائی. اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نماز نہیں پڑھ سکتا خلیفہ. تو پیچھے سے ایک آدمی اس کو سکھانے لگا، اور وہ پیچھے سے آدمی اس کو اشارہ کر رہا تھا کہ اب سجدہ کرنا ہے، اب رکوع کرنا ہے، اب یہ کھڑے ہو جانا ہے، اب تشہد، اب اس طرح کرو، یہ طرح. پھر وہ اسی کے اتباع کر رہا تھا. اب مجھے بتاؤ بھائی، آپ نے ایسے عجیب و غریب نماز دنیا میں سنی ہے؟ قافلہ جب بڑا ہو گیا نا اس کا. اچھا، پھر اس کے بعد ایک بھی روایت ہے نماز سے متعلق نہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. سالم بن عبداللہ روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب كان يدخل يده في دبرة البعير ويقول اني لخائف ان اسأل عما بك. دلال دلال خچروں کا جو دلال کہتا ہے عمر بن الخطاب کا طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ اونٹ کے پچھلی والی شرمگاہ میں داخل کرتا تھا اور کہتا تھا مجھے ڈر ہے کہ اللہ روز قیامت مجھ سے پوچھے کہ تجھے کیا ہوا ہے. بھائی یہ کسی نبی کا سیرہ ہے، یہ کسی عاقل کا، یہ کوئی قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث ہے. وہ بھائی تجھے اس کے اونٹ کے پیچھے والے سوراخ میں کیا ملنا ہے؟ اب کیا اس کا بھائی
دلالی کے زمانے میں جو اس کا طریقہ کار تھا وہ خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی دلال صاحب جو ہیں یہ اچھا اب ملاحظہ فرمائیں ان کا ایک اور طریقہ کار. پہلے تو ان کو قراءت اور وہ نماز جب قراءت بھول گیا تھا نا تو انہوں نے نماز دوبارہ پڑھایا. اب ایک اور طریقہ کار اجتہاد ان کا دیکھیں. یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق جز نمبر 3 چاپ جو ہے المجلس العلمی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 122 میں ابو سلمہ ابن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطابی صلی صلاة فلم یقرأ فیہا. اس نے پھر نماز پڑھایا بھائی خلیفہ آگے نماز کے لیے. نماز میں نہ سورہ نہ فاتحہ کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم. وقیل له ذلك. نماز کے بعد لوگوں نے عرض کیا جی خلیفہ صاحب یہ کوئی نیا نماز کوئی نئی شریعت ہے بھائی کیا چکر ہے کیا چکر ہے بھائی خلیفہ. پھر انہوں نے کوئی قافلہ وغیرہ بنایا ہوگا. وقال اتممت الرکوع والسجود. اس نے کہا کہ میں نے سجدہ بھی کیا تھا یا نہیں کیا تھا آپ کو یاد ہے. رکوع کیتا ہے نہیں کیتا ہے. رکوع میں نے کیا نہیں کیا سجدہ کیا تھا نہیں کیا. لوگوں نے کہا جی ہاں رکوع آپ کی نے کیا تھا. قالوا نعم فلم يعد تلك الصلاة. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب کون دوبارہ نماز پڑھا دے کون دوبارہ نماز بس جو ہویا سو ہویا ٹھیک ہے بھائی. کبھی اس کا اجتہاد عمر کا اجتہاد کبھی کہتا تھا کہ دوبارہ پڑھاؤ کبھی کہتا تھا نہیں ضروری نہیں ہے. اچھا اب بخاری سے بھی آپ کو دکھائیں تاکہ بالکل طبیعت صاف ہو. صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی کتاب چھپی سنہ 2001 میں. اچھا صفحہ نمبر آپ کو لے کے چلتے ہیں اس کتاب میں. صفحہ نمبر ہے بھائی 222. ٹھیک ہے نا بھائی 222. باب یفکر الرجل الشیء فی الصلاۃ. انسان نماز کی حالت میں چیزوں کے متعلق سوچتا ہے. خشوع نہیں ہوتا وہ چیزوں کے متعلق سوچتا ہے. وقال عمر بخاری خود روایت کرتا ہے انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ. میں لشکر کو سامان دیتا ہوں. لشکر کو خچر وہ دلالی لشکر بنا رہا ہے نا نماز کی حالت. اب خچر کس کے پاس گدا کس کے پاس ہونا چاہیے. اونٹ پہ کون ہوگا کس کو سواری نہیں ملنی ہے کس کو سواری ملنی ہے. انی اجہز جیشا وانا فی الصلاۃ. میں نماز میں جب شروع ہو جاتا ہوں نا تو میں وہ قافلہ بنانے کے چکر میں ہوتا ہوں. لشکر قافلہ سواری پہ کس نے بیٹھنا ہے سواری پہ کس نے نہیں بیٹھنا. سواری کون سے سامان کس گدے پہ ڈالنا ہے نا بھائی ہے کہ نہیں. اچھا یہ روایت ہم نے آپ کو دکھا دی. یہ روایات صحیح ہے نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری تعلیف الحافظ ابن حجر الاسقلانی جز نمبر 3 چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 1428 2007 ہجری دار الفکر بیروت میں. یہ صفحہ نمبر 324 ہے. اسی روایت کے ذیل میں عمر صاحب نے کیا کہا. قال عمر انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ. میں تے لشکر بنانے دے چکر وچ اوندا جب میں نماز پڑھتا ہوں. میں جب نماز پڑھتا ہوں نا میں قافلہ بناتا ہوں لشکر بناتا ہوں. اوکے روایت لے کے آتا ہے. اچھا کہتا ہے وروى ابن ابی شیبہ من طریق عروہ ابن زبیر بلیو ورجال هذه الاثار ثقات. وہ 4 روایت لے کے آتا ہے اور کہتا ہے یہ سب روایت صحیح ہیں. حافظ ابن حجر کہتا ہے جتنی روایتیں لاتا ہے نا کہتا ہے یہ سب روایتیں صحیح ہیں. ورجال هذه الاثار یہ سب احادیث صحیح ہیں. اچھا پہلی روایت یہ ہے ابن ابی شیبہ نے روایت کر یہ ہے عروہ ابن زبیر سے. قال عمر انی لاحسب جزیۃ البحرین وانا فی الصلاۃ. کہتا ہے میں جب نماز میں ہوتا ہوں نا وہ قافلہ جب بحرین سے آتا ہے بحرین سے جو ٹیکس لے کے آتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اس کا وہی آدمی ہے دلال. اس کی سوچ ہی ہے بحرین سے جو آ رہا ہے کہ ابو ہریرہ نے اس کس گدے پہ کون سی سامان ڈال دیا اس خچر پہ کون سا سامان ہے. بھائی وہ خچر وہ راستے میں اس کو کھانے دیا نہیں دیا. ٹھیک ہے نا اسی سوچ میں ہوتا ہے. میں جب پہلی روایت یہ ہے ٹھیک ہے نا حافظ ابن حجر وہ یہ سب صحیح ہیں. دوسری روایت کہتے ہیں کہ احمد نے کتاب صالح ابن احمد نے احمد ابن حنبل سے کتاب مسائل میں روایت کی ہے کہ
أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا يا أمير الفاسقين إنك لم تقرأ، قال إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام ثم عاد وعاد القراءة. لوگوں نے اس سے عمر نے ایک دفعہ نماز پڑھایا اور اس نے فاتحہ سورہ کچھ قرآن کچھ نہیں پڑھا نماز میں. تو لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ کیا نماز ہے بھائی، کہ آپ نے کیا نماز پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں غلطی ہو گئی ہے، میں وہ ایک قافلہ میں نے بنایا تھا قافلہ میں نے بنایا تھا مدینہ سے شام جانے کے، تو میں نے مرحلہ بمرحلہ ہر منزل میں اسی قافلے کے ساتھ تھا، میں نے اس کو وہاں پہنچا، شام تک پہنچا دیا ہے، مدینے سے شام تک میں نے اس کو پہنچا دیا. اچھا، تیسرا حدیث وہ جو نقل کرتا ہے ایاز الاشعری سے، صلى عمر المغرب فلم يقرأ فقال له ابو موسى انك لم تقرأ فاقبل على عبد الرحمن بن عوف صدق فعاد. اچھا، پھر عبد الرحمن ابن وہ ایک دفعہ عمر نے نماز پڑھایا تو اس نے کوئی سورہ وغیرہ نہیں پڑھا، تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ تو نے سورہ نہیں پڑھا. تو صحابہ اگر عدول ہوتے عمر کے نزدیک وہ عبد الرحمن سے نہیں پوچھتا. ابو موسیٰ اشعری نے کہا تو کافی ہے، تو اس کے ابو موسیٰ اشعری کے بات پہ یقین ہے، عبد الرحمن سے بھی پوچھا، عبد الرحمن ابن عوف سے، کیا میں نے یہی ہوا؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو اس نے دوبارہ سے نماز پڑھایا، قال لیس، اور عمر نے کہا لا صلاة لیست فیہا قراءة انما شغلنی عیر جہزتها الى الشام فجعلت اتفکر فیہا. کہتا ہے کہ میں نماز میں سورہ پڑھنا واجب ہے. عمر نے کہا نماز دوبارہ اس نے پڑھایا، اس نے کہا نماز میں سورہ پڑھنا واجب ہے، لیکن میں نے جو ہے کیا بنایا، ایک قافلہ بنایا تھا قافلہ کا مقصد وہ مدینے سے شام کی طرف میں اس کو بھیج رہا تھا، میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا بھی قافلے کے ساتھ. اور چوتھی جو روایت نقل کرتا ہے حنظلہ بن راہب سے ان عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلما كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو. تو کہتا ہے کہ عمر نے ایک دفعہ نماز پڑھا ہے، پہلی رکعت میں اسے کچھ نہیں قرآن نہیں پڑھی، دوسری رکعت میں اس نے ڈبل پڑھی ہے، 2 سورتیں پڑھی اور 2 مرتبہ فاتحہ پڑھی ہے، اور پھر اس نے سجدہ سہو بھی کیا آخر میں. اچھا، اس روایت نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ رجال هذه الآثار ثقات، یہ سب رجال اس کے ثقات ہیں. اچھا، علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب الغدیر میں، یہ کتاب الغدیر ہے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس نمبر 7، سب علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی علو مقام کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی تعجیل کے فرج کی تعجیل کے لیے 3 صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ غدیر ہے، جلد نمبر 6 ہے، شاب مؤسسۃ العالمی ہے، سنہ 1994 میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 137 میں اجتہاد الخلیفہ فی قراءۃ الصلاۃ، فاروق کی اجتہاد قراءات میں. انہی روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اگلے صفحے میں فرماتے ہیں يظهر من هذه الموارد وتكرر القصة فيها أن الخليفة لم يستند في صلواته هاتيك إلى أصل مسلم. آپ کو پتہ چلتا ہے یہ روایات دیکھ کر کہ عمر کے پاس نماز میں اور سورہ نہ پڑھے، انسان فاتحہ نہ پڑھے، اس کے پاس کوئی طریقہ حل نہیں تھا. اس کے پاس کوئی حدیث کو کبھی دوبارہ پڑھاتا ہے، کبھی دوبارہ نہیں پڑھاتا، کبھی صرف سجدہ سہو کرتا ہے، کبھی سجدہ سہو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، کون سا صحیح ہے بھائی؟ شریعت کون سا کہتا ہے؟ کیا ڈرامہ ہے ہر دفعہ تو نماز میں بھائی فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتا، پھر اس کے بعد یا کبھی نماز دوبارہ پڑھاتے ہو، کبھی دوبارہ نہیں پڑھاتے، کبھی سجدہ سہو کرتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ اگر رکوع صحیح ہے، سجود صحیح تو کافی ہے، کبھی کہتے ہو کہ نہیں لا قراءۃ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کبھی یہ کہتے ہو. بھئی کیا طریقہ کار ہے تمہارا؟ فمرة لم يقرأ في الركعة الأولى فيقضيها في الثانية. ایک دفعہ یہ ہے کہ رکعت اول میں نہیں پڑھتا، پہلی رکعت میں نہیں پڑھتا، دوسری رکعت میں سورہ اور سورہ فاتحہ کی قضا کر لیتا ہے. ويسجد سجدتي السهو، اور اس کے بعد سجدہ سہو کرتا ہے. وأخرى اكتفى بحسن الركوع والسجود عن الإعادة وسجدتي السهو، اور دوسری دفعہ وہ بھئی اعادہ نہیں کرتا، کہتا ہے رکوع سجود صحیح ہے تو ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وطورا نراه يحتاج بالإعادة، اور ایک دفعہ دیکھتے ہیں دوبارہ نماز پڑھاتا ہے.
هل هذه اجتهادات وقتیہ، کیا یہ اس کے ٹیمپرری مختلف اجتہادات ہوتے ہیں جہاں دل مرضی کرے جس طرح نماز پڑھے اور آدھا کرے نہ کرے، سجدہ ساو کرے یا نہ کرے، یہ کیا چکر ہے اس کا؟ او انه لم يعرف للمسألة ملاكا يرجع الیہ، اور یا یہ کہیں کہ عمر کو نہیں معلوم تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا حل کیا ہے، کہ اگر انسان سورہ حمد نہ پڑھے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کا اعادہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، اس کو نہیں پتا تھا، اسی لیے کبھی اعادہ کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا عمر صاحب کا طریقہ یہ سی، عمر فاروق صاحب نماز میں وہ اچھا گدے کا کاروبار کرتے تھے. لیکن ان کی ایک اور حرکت بھی نماز کی حالت میں مذکور ہے. نماز کی حالت میں ان کی ایک اور حرکت بھی ہے، ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق، جزء اول، چھاپ المجلس العلمی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 114. یاد ہے وہ اپنے کتاب میں نے ابھی شروع میں دکھایا نا کتاب اس کی ابن تیمیہ کی، عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں کھیل کود رہا ہے، عبث کام کر رہا ہے، بےہودہ کام کر رہا ہے. تو اس نے عمر نے کہا کہ اگر اس کا قلب خاشع ہوتا، اس کا دل خاشع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خاشع ہوتے. ٹھیک ہے. اب خود عمر کس عضو کے ساتھ کھیلتا ہے نماز میں، ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 114، حدیث نمبر 616. ان عمر بن الخطاب بین هو قائم يصلي بالناس حين بدأ بالصلاة. عمر صاحب نماز پڑھانے لگے، خلیفہ ہے، صحابی ہے، واہ جی واہ، فاروق ہے، فاروق صاحب آئے نماز پڑھانے واسطے. لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے کہ بھئی خلیفے کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فظلت يده على ذكره، اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا وہاں پہ. اور بھئی یہ شلوار تو نہیں پہنتا تھا نا، یہ تو اس زمانے میں یعنی عربوں کا رسم تھا، کیا تھا وہ دھوتی پہنتے تھے. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ناڑے کے نیچے ہاتھ ڈال دیا، کیونکہ ناڑا شلوار میں ہوتا ہے، لیکن دھوتی میں جو ہوتا ہے نا، جو اس کو بولتے ہیں الباب بولتے ہیں عربی زبان میں. وہ دھوتی کو آپ نے پہنا ہوگا، اگر آپ احرام وغیرہ میں بھی کہنا، جب دھوتی پہنتے ہیں تو اس کو کچھ حصے کو آپ لپیٹتے ہیں، اسی سے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں دھوتی سے. ٹھیک ہے نا. وہ ناڑے کا کام دے دیتا ہے اس کو. ناڑا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ناڑا نہیں ہے لیکن ناڑے کی طرح اس نے وہ نیچے نہ ہاتھ اس کا نیچے تھا. لیکن جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے مذہب میں وضو کس چیزوں سے نقص ہوتی ہے نا. وضو آپ سو جائیں نقص ہوتی ہے، آپ پیشاب کریں وضو نقص ہو جاتی ہے، یعنی وضو باطل ہوتی ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا آپ کو. آپ بڑا پاخانہ کریں، آپ سے ریح نکل جائے، آپ جو ہیں جنوب ہو جائیں، یہ چیزیں اس سے وضو باطل ہو جاتی ہے. جماعت عمریہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی آگے والی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، مرد اگر اپنے آگے والی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کی نماز باطل ہوتی ہے، تو اس کی کیا بات ہے، وضو باطل ہوتی ہے. تو عمر کا ہاتھ ادھر ہی تھا. اب کس لیے ادھر تھا؟ لیکن ویسے تو ہاتھ ادھر ٹچ تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ اس نے یہاں شلوار پہنا ہے. عرب شلوار اتنا نہیں پہنتے تھے، عربوں میں شلوار کا رسم نہیں تھا اس زمانے میں. عربوں میں کس چیز کا رسم تھا؟ عربوں میں رسم تھا دھوتی کا. دھوتی اس نے پہنا ہوگا، تو دھوتی جو اس نے پہنا ہے تو دھوتی کے اندر اس نے ہاتھ کیا ہوگا نا اس کا، وہ ابھی تو اس کے ہاتھ ٹچ ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب وہ مزے لے رہا تھا یا کچھ اور کام کر رہا تھا نماز کی حالت میں. وہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی، اس کے بھی احتمالات ہیں، وہ بھی بتائیں گے آپ کو. بہرحال اس کے ہاتھ لگ گئی تو ان کے نزدیک تو وضو باطل ہو جاتی ہے نا. فاشار الی الناس ان امکثوا، اس نے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم ٹھہر جاؤ، ٹھہرو. یہ خود چلا گیا، کھسک گیا وہاں سے مسجد سے. وذهب يتوضا، اور چلا گیا وہاں پہ، وضو کرو، پاؤ دھو لو، کیا کرو، دوبارہ واپس آیا. ثم جاء فصلى، پھر واپس آئے، پھر جماعت شروع کر دی، اور وہ لوگ انتظار کرتے ہیں. اور یہ نماز عجیب ہے بھائی. نماز کے وسط میں جاتے ہو، یہ نماز دوبارہ وضو ٹوٹ جائے، دوبارہ وہی سے شروع کر دیتا ہے. فقال له ابی، میرے والد صاحب کہتے ہیں وجد مذیا، قال لا ادری. مذی کس کو بولتے ہیں؟ مذی وہ منی کی طرح ہوتا ہے نا، مرد میں ایک موئسچر ہوتا ہے
وہ آگے والی شرمگاہ سے نکلتی ہے جب انسان کو شہوت وغیرہ ہوتی ہے تو میں نے تو کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا، راوی سے پوچھا کیا اس کو یہ آئی تھی؟ اس نے ٹچ کیا تو اس کو شہوت کو مزہ لیا ہوگا اس نے وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم کیا کر رہا تھا اس وقت. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، شاب دار الکتب العلمیہ، ابو بکر بیہقی جو سنہ 658 میں وفات ہے ان کی، جزء اول السنن الکبریٰ، کتاب چھپی ہے 2002 میں. مزے کرو جناب. صفحہ نمبر 208 میں روایت کرتے ہیں وروى الشافعي في كتاب القديم عن مسلم وسعيد عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة. شافعی نے اپنی پرانی کتاب میں مسلم و سعید اور ان دونوں سے ابن جریج ابن ابی ملیکہ سے، اور یہ سند بخاری کی سند ہے، یعنی نہایت ہی صحیح سند ہے. ان عمر بن الخطاب بین هو یؤم الناس، عمر بن الخطاب لوگوں کی امامت کر رہا تھا نماز میں. اذ ظلت یدہ علی ذکرہ، اس کی ہاتھ کہاں گئی ہے؟ غلط جگہ پہ غلط جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. اور بھائی یہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا تھا، یہ کیا چکر ہے بھائی؟ آج تک تم نے دیکھتے تھے وہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ مجھے سمجھا دو. تم نماز کی حالت میں آپ کپڑے کو ٹچ کر سکتے ہو بھائی، لیکن وضو کو اسکن سے ٹچ ہو، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ اندر کریں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا عمر خود، دقل اس زمانے میں نہیں پڑھتا تھا، اس کا ہاتھ کھلا ہوا تھا. اور پھر یہ کہ اس نے اس کا ہاتھ ادھر ہی تھا، یعنی وہاں پہ ناڑے کے اندر ہی تھا، وہ کچھ اور کر رہا تھا کہ ٹچ ہو گئی ہوئی. ٹھیک ہے، ذکر سے ٹچ ہوئی. تو اس نے وہی کیا بھائی، لوگوں کو اشارہ کیا کہ تم ٹھہر جاؤ. پھر واپس گیا ادھر، وضو کر کے واپس آیا، پھر ادھر ہی سے دوبارہ نماز وہی سے شروع کیا. اتم بہم ما بقی من الصلاۃ، لوگوں کا کہ تم ٹھہر جاؤ، خود جا کے وضو کیا، واپس آیا اور وہیں سے دوبارہ شروع کیا. اور یہ عجیب وضو ہے، عجیب نماز ہے. وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں خلیفے کی. عجیب نماز یہ ہے کہ بھائی یہ وضو اس کی باطل ہو گئی ہے. یہ وہاں سے نکل جاتا ہے، باہر جاتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر وہی سے دوبارہ شروع کرتا ہے. یہ بڑا ڈرامہ ہے بھائی.